Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to 365 degrees on 365. خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ بجٹ از اراؤنڈ دا کارنر. پرسوں بجٹ آنا ہے، اس کے لیے قومی اقتصادی کمیٹی کا اجلاس آج، قومی اسمبلی کا اجلاس آج، سینٹ کا اجلاس آج، اور یقیناً قانون ساز جتنی بھی اسمبلی ان کا اجلاس ہو رہا ہے. اور اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے. 1200 ارب روپے کا اماؤنٹ بتایا جا رہا ہے اس وقت، جو صوبوں کے حصے سے وفاق کو دیا جائے گا. اور صوبوں کے مطابق وفاق کے مطابق وفاقی حکومت صوبوں سے ملنے والے اضافی رقم سے 335 ارب پانی کے منصوبوں، جن میں دیامیر بھاشا ڈیم، مومن ڈیم، داسو ڈیم شامل ہیں، پر خرچ کیے جائیں گے. اس میں سے جو بچ جانے والی رقم ہے وہ دفاعی اہمیت کے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. پر پھر میں بھول جاتا ہوں کہ نیلم جھیلم پہ تو ہم پہلے 450 ارب روپے سے زیادہ اماؤنٹ ضائع کر چکے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیزائن فلاز تھے. تو امید یہ کی جاتی ہے کہ اب جو پاکستان ڈیمز بنائے گا، جو 300-400 ارب روپے خرچ کرے گا، اس میں کوئی ڈیزائن فلا نہ ہو. ساتھ ساتھ یہ بھی خبر وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ٹوٹ گئے. ہماری حکومت قرضوں پہ چلتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں. وفاقی حکومت کے قرضے 81,930 ارب روپے تک پہنچ گئے، یعنی 82 ٹریلین روپیز تک پہنچ چکے ہیں. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 6,994 ارب روپے کا ہوا ہے. تقریباً 7,000 ارب روپے ایک سال میں حکومت نے قرضہ لیا ہے. صرف اپریل 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 1406 ارب، مہینے میں یعنی 1406 ارب روپے قرضہ ہے. اور یہ ہماری حکومت جو ہے ان قرضوں پہ چل رہی ہے. اس بجٹ میں کسی کو ریلیف تو نہیں ملنے والا، لیکن یہ معلوم ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈیکریز کر دیا گیا ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP بہت امپورٹنٹ ایلوکیشن ہوتی ہے ملک کی ترقی کی خاطر، عوامی فلاح کے منصوبوں کی خاطر، بٹ سیڈلی اس میں کٹوتی کر دی گئی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو معاشی اشاریہ ہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بھلے ہمیں اچھی تصویر دکھا رہے ہوں، لیکن مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز جس میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی نے، بجلی کی قیمتوں نے، پیٹرول کی قیمتوں نے عوام کا کیما نکال دیا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس حکومت نے جو جمع کیا ہے وہ PDL کے اوپر کیا ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، تقریباً 1200 ارب روپے. اس کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس اس نے دیا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، 600 ارب روپے سے بھی زائد اس نے اپنی انکم ٹیکس بھرا ہے. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت جب بھی بجٹ آتا ہے تو یہ معاشی اور تجارتی خبریں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر ایسی خبریں بھی لگتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالرز وطن بھیجنے کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ 35 ارب ڈالر سے زائد کی ریمیٹنسز کلیکٹ ہوئی ہیں اس سال. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر سال 10 لاکھ کے قریب پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا. 2+2 کرنا تو اس قوم کو آ گیا ہے، لیکن ہماری حکومت ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈنٹ تو ہے، ان کے اوپر سہارا تو لیتی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو وہ رائٹ نہیں دیتی ہے جیسے کہ ووٹ دینے کا حق. آج تک اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں دیا گیا، جو میری نظر میں دینا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت بجٹ کی تیاری کر رہی ہے، اور دوسری طرف GB کے الیکشنز ابھی تک پوری طرح کا رزلٹ نہیں آیا ہے. 4 حلقے ہیں جن کا رزلٹ اپ ہیلڈ کیا گیا ہے. جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر حالات بڑے کشیدہ ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کشمیر کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی، ان کے جو لیڈران تھے ان پہ سر کی قیمت بھی رکھ دی گئی ہے. اور یقیناً صورتحال سیریس ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنا بھارت کی دیرینہ خواہش ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر انریسٹ ہو. وہ ریڈی ہے کہ وہ اسلحہ پرووائڈ کرے وہاں پہ، وہ پیسہ پرووائڈ کرے وہاں پہ، وہ انسٹیبلٹی اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے وہ ہر راستہ اختیار کرے جو وہ کر سکتا ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت جزوی ہڑتال ہے. ساتھ ساتھ ایک اور سچویشن امریکہ ایران کی سچویشن ہے، جس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر گرنے کی خبر ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں، جس کے بعد امریکہ کے اپنے ہی CIA کے سابقہ ایجنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ اگر کسی بھی ہیلی کاپٹر پہ حملہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے پائلٹس بچ جائیں. پاسبل ہی نہیں ہے. چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس پہ اٹیک ہو، دھماکہ ہو، سب مرنا ہے. وہ فائٹر پلین کی طرح ایجیکٹ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، اور پیراشوٹ سے وہ لینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اوپر پنکھا چل رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران نے ہمارا ہیلی کاپٹر گرایا پھر بھی ہمارے پائلٹس بچ گئے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ ایران کا حملہ نہیں ہے. جس کے بعد ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے پہ حملے تیز کر دیے ہیں اور صورتحال سنگین ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نیازی صاحب. السلام علیکم نیازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ماہر قانون بھی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ سر. پیپلز پارٹی کی شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. شاہدہ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. PMLN سے انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. میں شروع کرنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے. شاہدہ صاحبہ، یہ باتیں آج کی جا رہی ہیں
کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے پا گئے ہیں. 1200 ارب روپے صوبوں سے وفاق کو جائیں گے. ان ادر ورڈز یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہا گیا تھا کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہونے دے گا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ صوبوں کا جو حصہ ہے وہ ملے گا، وہ اب حصہ کم ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کہے گی یہی یقیناً کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ کی نظر میں جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، صوبوں کا حصہ کم کرنے کے حوالے سے، ان پہ آپ کی رائے؟ کیا پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف سے ہٹ گئی میڈم؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، پاکستان، جہاں آپ نے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی موقف سے نہیں ہٹتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک اور قوم کا سوچتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے لیکن ملک کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز کبھی نہیں کیا. اور آج بھی پاکستان جس دفاعی کنڈیشن سے گزر رہا ہے، جو پاکستان کو چیلنجز ہیں، اس خطے کے اندر پاکستان ایک مضبوط طاقت بن کے تو ابھرا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو بدقسمتی کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں، ادھر افغانستان ہو، ادھر انڈیا ہو، ان کی شرنگیزیاں اور ان کے جس طریقے سے وہ ملک کے اندر اپنے ایجنٹس کے تھرو کبھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ سب میں بھارت براہ راست انوالو ہے، تھرو افغانستان کے تھرو بھی انوالو ہے. تو یہ ساری چیزیں، قوم کی سلامتی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. صوبوں کا حق پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 18th امینڈمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، اور اس پہ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو بجٹ کا سامنا ہے ڈیفینس کے، ہمیں بجٹ بالکل ریکوائر ہے. اگر پاکستان دفاعی طور پر ایٹمک پاور بنایا، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف دشمن میلی آنکھ اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے بنانا، یہ ایک مسلمہ ماشاءاللہ. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی بھٹو، انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کی رائے میں حکومت جو قرضوں پہ چل رہی ہے اور جو ان کا شاہانہ طریقہ کار ہے، کیا وہ درست ہے؟ اور عوام کا حال، معاشی صورتحال، انجینئر صاحب؟ وہ کہیں پہ بھی اسے درست نہیں قرار دیا جا سکتا، چاہے قرضوں پہ چلنے والا ملک ہو یا قرضوں پہ نہ چلنے والا بھی ملک ہو. اور اس کا ادراک دنیا بھر میں ہو بھی رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان میں حکومتوں نے باوجود جو طور طریقے اپنائے ہوئے تھے ماضی میں، اس پہ بھی آسٹیرٹی کی میئرز لگائی ہیں، اسٹرکٹلی لگائی ہیں. ابھی آپ ہر محکمے، ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں. لیکن اب وہ ظاہر ہے ایڈورسلی یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یک مش جو ہے وہ کوئی جھونپڑی میں آ بیٹھے. لیکن بہرحال اس کا ادراک ہو بھی رہا ہے، ہونا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اس معاملے میں ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اسے عمل ہونا چاہیے. اور بالخصوص جہاں نیڈز ہیں، مثلا جہاں پہ دفاع کی ہیں، مسلح افواج کی ہیں، پولیس کی ہے، انتظامی معاملات ہیں، اور انتظامیہ کو جو ہے وہ بہتر جو انفراسٹرکچر ہے یا بہتر ٹرانسپورٹ ہے وہ مہیا کی جاتی ہے فار پبلک سروس. لیکن اگر وہی گاڑیاں جو ہیں وہ مارکیٹس میں استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں، وہی جو ٹرانسپورٹ ان کو پبلک جو سروس کے لیے دی جائے، اس پہ وہ سیاحتی مقامات پہ ان کی فیملیاں گھومتے ہوئے نظر آئیں، تو اس کو بڑی آہنی ہاتھوں سے، سختی سے نبٹنا چاہیے. اور انجینئر صاحب، آپ ایک بڑے باشعور انسان ہیں، بڑے لٹریٹ انسان ہیں. میں بڑے آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں. اگر ہمارے مجھے یہ جملہ اگر ایک جملہ پورا اگر ایک طرف محرومی نہ ہو تو پھر تو شاید کسی کا دھیان اس طرف نہ جائے. لیکن ایک طرف اگر محرومی ہو اور وہ کوئی بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دلا سکے، ان کو اچھی خوراک نہ، تو پھر اس کا جو انگلی ہے وہ اٹھے گی، اور وہ اشرافیہ کی طرف اٹھے گی، اور پھر اشرافیہ سے بھی زیادہ ان افراد کی طرف یا ان شخصیات یا ان اداروں کی طرف اٹھے گی کہ جن کا جو تعلق ہے وہ مقتدر حلقوں سے، یعنی حاکم کی طرف اٹھے. بالکل ٹھیک. سر مجھے ایک بات بتائیں نا، ہمارے ملک میں اس وقت بجلی کا شدید بحران ہے. چھوٹے شہروں میں 12-15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات کیا ہیں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری. ہمارے ملک کے اندر سٹیل مل چل رہی ہے جو کہ 2013 سے بند پڑی ہے، لیکن اس کی تنخواہیں 16 ارب
ہر سال جاتی ہیں، 1.5 کروڑ روپے کا بجلی کا بل بھرا جاتا ہے. ہمارے ملک میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی جیسا ادارہ کام کر رہا ہے جو 200 سے 300 ارب کا سالانہ نقصان کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے. ہم پی آئی اے کی نجکاری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے پاس مہنگا ہوٹل تھا، لیکن جو ڈسکوز ہیں اس کی نجکاری ہم سے ہو نہیں پاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت ایکچولی معاشی بحالی کی طرف جا رہی ہے یا پھر صرف آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن ہے اور عوام کا کیما ہے؟ سر دیکھیں، معاشی بحالی کے لیے بھرپور ایفرٹ کرنا اور یہ جتنی چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے لیے کاوش کرنا حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے اور کی جا رہی ہے. مثلا ڈسکوز کا آپ نے بیان دیا تو اب ڈسکوز کا پہلی دفعہ یعنی اس کی جو ٹرانزیکشنل جو جتنی اس کی بنا تھا پلان وہ بننے میں بھی ٹائم لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے خریداری کرنی ہے اس نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے. محض خالی ڈسکو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ریڈی پہ رکھ کے تو باہر کہیں گے اور کوئی خرید لے گا. اب اس کا ٹرانزیکشنل پلان بننے کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں تو اس کی پہلا اشتہار آ چکا ہے 3 ڈسکوز کا، جو کہ آئسکو ہے، گیپ کو ہے. پہلے بھی بہت آئے ہیں اشتہار سر. نہیں لیکن اب فرسٹ ٹائم جو ہے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا تو یہ ہو گیا. پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ ہو چکی ہے. پاکستان سٹیل کے متعلق چونکہ 2 تھیوریز ہیں، ایک اس کی بحالی کی ہے اور ایک اس کی نجکاری کی، لیکن وہ بھی اسی نجکاری کے اس عمل کا حصہ ہے. چونکہ اب اس کی ایز اے سٹیل مل تو نجکاری ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، اب تو اس کے جو ایسٹس ہیں اسکریپ ہوگا. اسکریپ سر لوہا کلو کے حساب سے بکے گا. حال ایسا ہی ہو گیا، وہاں سے روزانہ چوریاں بھی ہوتی ہیں سامان کی، پھر ایف آئی اے پولیس والے پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. سر اجازت دیں، نیاز اللہ نیازی صاحب آگے ہمارے ساتھ. نیازی صاحب سوری فار دا ٹیکنیکل گلیچ. پلیز آپ کا اوپینین ملک کے معاشی حالات، بجٹ آ رہا ہے، بجلی کا بحران، پانی کا بحران، گیس کا بحران، پیٹرول کا بحران، ٹیکس کا بحران، عوام کا تو کیما نکل گیا ہے. نیازی صاحب آپ کی رائے پوری صورتحال پہ؟ حکومت قرضوں پہ چل رہی ہے. دیکھیں طلعت صاحب، یہ دونوں اتحادی بیٹھے ہیں جو 2023 سے فروری کے بعد اکٹھے بیٹھے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو عوام کا درد اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا تو آج انہیں عوام کا درد بھی ہوتا. کل ان کے 2 اتحادی عبدالقادر مندوخیل صاحب اور میرے ساتھ زاہد صاحب بیٹھے تھے نون لیگ سے. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ جو بجٹ پیش ہوگا اس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیں 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو ریلیف نہ ملنا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ معاشی ترقی کہتے ہیں کہ جی ہم معاشی ترقی میں جا رہے ہیں. عوام کو ریلیف انہوں نے خود ایڈمٹ کر دیا کہ نہیں مل رہا. اب آپ نے ٹھیک بات کی، آپ نے پوچھا کہ اب آپ کو یاد آ گئی کہ اب دونوں صوبے راضی ہو گئے ہیں کہ جی اتنے پیسے دینے تھے. اور بھائی یہ کب سے این ایف سی ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی؟ 18ویں ترمیم تھی، کب سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کہا گیا کہ یار 18ویں ترمیم میں اگر کوئی فیڈرل کے سبجیکٹ ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ چیزیں ریوزٹ ہونی چاہیے. اب یہ کل سے 5 جون سے بجٹ ان کے آپس میں نہیں ہوئی اتحادیوں کی، اس کے بعد 10 پہ گیا، 10 پہ 12 پہ چلا گیا. اور آج بھی وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. تو طلعت صاحب یہ ڈیلیور تو کر نہیں سکے. نیازی صاحب مجھے یہ تو بتائیں، نیازی صاحب مارکہ حق کی عزت بالکل ہم جانتے ہیں ثالثی کے کردار کی عزت ہم بالکل جانتے ہیں، لیکن ان دونوں عزتوں کو میں جمع بھی کر لوں تو جو معاشی بے عزتی ہماری ہے وہ زیادہ بھاری ہو رہی ہے اس عزت کے اوپر. کیا ہمارے حکمراں سیریس ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا آئی پی پیز کو 20-30 ارب ڈالر 2-3 سالوں میں دے دیے گئے، لیکن بجلی کا بحران وہیں کا وہیں کھڑا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں طلعت صاحب. وہ مارکہ حق کی فتح تو ہم سارے کہتے ہیں، پاکستانی ہم پرو پاکستانی لوگ ہیں، لیکن ان کے اوپر جو بطور حکومت جو 47 کی حکومت ہم کہتے ہیں انہوں نے جو ڈیلیور کرنا وہ تو نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، آپ کا کسان پریشان ہو گیا ہے، نہیں ہے. آپ نے قیمتوں میں لیوی میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے 160 روپے پیٹرول کو چڑھا کر تو آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ معاشی بدحالی ہے، معاشی ترقی کوئی نہیں ہوئی. جو عوام کو ریلیف دینا ہے ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. بالکل ٹھیک سر. شاہدہ رحمانی صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ میڈم میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گا. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے میڈم کہ حکومت قرضوں میں چل رہی ہے، سب کی تنخواہیں قرضوں سے آ رہی ہیں، صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کو دیا جا رہا ہے. وفاق کہہ رہا ہے کہ ان پیسوں سے میں 335 ارب روپے کے ڈیمز میں انویسٹمنٹ کروں گا. نیلم جھیلم کی 400-500 ارب کی انویسٹمنٹ پہلے ڈوبی ہوئی ہے ڈیم کے اندر کیونکہ ہمارا ڈیزائن فلا تھا. آپ کو یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی بڑی عزت کما رہے ہیں،
وہ دن کب آئے گا جب ہم معاشی ترقی کی خوشی منائیں گے کہ غربت ختم ہو گئی, بے روزگاری ختم ہو گئی, مہنگائی ختم ہو گئی, یا پھر ہم جان پرکنز کی کتاب کو یاد رکھیں جس میں وہ بتاتا ہے کہ ہم اکنامک ہٹ مین کا شکار ہوں گے, ہم پہ جنگ مسلط آرمی کے تھرو نہیں کی جائے گی, معاشی حالات کے تھرو کی جائے گی. شاہدہ صاحبہ, یور اوپینین میڈم. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بجٹ کے حوالے سے جو بات کی اور اس کے علاوہ ڈیفینس کے حوالے سے جو بات ہوئی, بالکل سب سے پہلے تو ضروری آپ کا ملک کا دفاع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس میں مارکہ حق جیسے کارنامے کر کے انڈیا کو عبرتناک شکست دی اور خطے میں اپنا مقام بنایا. اس کے لیے بھی ایک آپ کو اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بالکل پاکستانی قوم اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہی. لیکن جہاں تک بات رہی کہ پاکستان جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یا جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو ٹیکسز کی بھرمار ہے, پیٹرولیم لیویز ہو یا الیکٹریسٹی بلز ہوں یا یوٹیلیٹی بلز ہوں, یہ سارا پے تو عوام ڈائریکٹ کر رہی ہے, انڈائریکٹ بھی کر رہی ہے, ڈائریکٹ بھی کر رہی ہے. آپ ان کی تنخواہوں سے, آپ نے دیکھا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے وہ پیٹرولیم لیوی سے ہو رہی ہے, سیکنڈ جو ہے وہ سیلری سے ہو رہی ہے. تو میرا سوال تو ایف بی آر سے ہوتا ہے کہ ایف بی آر نے جو ٹارگٹ اپنے رکھے تھے, جو گول رکھے تھے, اس کو کیوں نہیں اچیو کیا, کیوں اتنا بڑا شارٹ فال آیا. تو ایف بی آر جو اتنے اربوں کروڑوں روپوں کی تنخواہوں کے پہ چلتا ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے جس کا کام ہے اور جس کی وجہ سے یہ معاشی میں سمجھتی ہوں کہ بدحالی ہے, اس میں ان کا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے. میڈم, آپ آواز اٹھائیں گی کہ اس سال سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو؟ آپ آواز اٹھائیں گی کیونکہ ترقیاتی بجٹ میں تو کٹوتی ہو گئی ہے. دیکھیں بالکل, لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ ایک طرف مہنگائی ہے اور پھر ٹیکسز ہے, اور وہ بھی تو سرکاری ملازمین ہی ادا کر رہے ہیں نا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو گریڈ 1 سے لے کے 14 تک ہیں, ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن جو ہائی لیول کے ہیں, جو بابو ہیں, جو اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, نیلم جھیلم جیسے ہو یا اس طرح کے ہو, اس میں پولیٹیشین سے زیادہ کردار تو آپ کو پتا, اگر ہم کوئی بل بھی لاتے ہیں تو وہ یہی بابو لوگ بیٹھ کر جو ہے اس کو پاس کرواتے ہیں اور وہی بجٹ بنانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو پھر یہ ان کی تنخواہوں کی کٹوتی تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو پرس پریویلیج بھی ہے, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, ہر چیز ان کو ملتی ہے, بڑے بڑے آفیسز ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشنز ہوتے ہیں, گھر ملتے ہیں. تو یہ ان کی تنخواہوں کی کٹوتی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بابو راج سے بچائے اور بابوؤں کے کنٹرول سے بچائے, کیونکہ لگ یہی رہا ہے شاہدہ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ان کے کنٹرول میں, اور ان کی تنخواہ تو بڑھے گی. عام آدمی کی تنخواہ, آپ کی میری تنخواہ نہیں بڑھے گی, ہمیں جو ہے نا بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے تنخواہ بڑھانے کے لیے. لیکن سرکاری بابوؤں کی تنخواہ تو ہر سال بڑھ, ہم جو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ہر پاکستانی کی خواہش تھی, دل کی آواز تھی, کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن ہم جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر, آزاد جموں کشمیر ہمارے پاس, مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس. انڈیا ہمیشہ چاہتا ہے کہ حالات خراب ہوں اور وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہیں, اور اسی مہینے ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دے دیا گیا. پھر وہاں مظاہرے شروع ہوئے, ان کی احتجاج کو ناکام بنایا گیا. حکومت نے یقیناً بھرپور طاقت کا بھی استعمال کیا, ان کے سروں کی قیمت آج لگا دی گئی ہیں. مفرور بتایا جا رہا ہے, اور بتایا گیا جو بھی ان کو بتایا گیا کہاں ہے, ان کے لیے کروڑوں روپے انعام رکھا گیا ہے. اور اس سچویشن کے اوپر ہماری حکومت کا نیریٹو یہی ہے کہ انڈیا از بیہائنڈ اٹ. انڈیا افغانستان میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے, TTP کے تھرو KPK میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے, آزاد جموں کشمیر میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. اور شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آف کورس جو اس وقت مسئلہ کریٹ ہوا ہے, 38 مطالبات تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے, تقریباً سارے ہی مان لیے گئے. آزاد جموں کشمیر میں ہم 6 روپے کا یونٹ دیتے ہیں بجلی کا, جو کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. پر ان کا ایک مطالبہ انتہائی دیرینہ ہے کہ ان کی اسمبلی سے مہاجرین کی سیٹیں کم کی جائیں. وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے نام پہ پورے پاکستان سے لوگوں کو لا کے ان کی اسمبلی میں بٹھایا جاتا ہے, اور انہی میں سے طاقتور حلقے ایک وزیر اعظم چنتے ہیں. بہت سارے انٹلیکچوئلس کی یہ رائے ہے, ان کا اوپینین ہے کہ یہ ان کا مطالبہ درست ہے. حکومت کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ درست نہیں ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ سے شروع کروں گا, آپ کی اس موضوع پہ رائے. میڈم دیکھیں, بالکل ایک افسوسناک امر ہے کہ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہاں انڈیا کی جو مداخلت ہے, انٹرفیئرنس ہے, اور جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو وہاں معاملات ہیں اس سے پاکستان کی بھی حرز سرائی ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تمام تر معاملات کو نیگوسیشن کے ساتھ, مذاکرات کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات رہی مہاجرین کی سیٹ کی, تو دیکھیں دنیا بھر کے اندر کشمیری مہاجرین ہیں. جب مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کی جو جاریہ تھے, جو اس کا تسلط تھے, جو غاصبانہ
قبضہ ہے اور لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی رہ رہے ہیں اور بڑی تعداد جو ہے لنڈن میں، یورپ میں، دنیا بھر کے ممالک میں رہ رہی ہے، تو ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کو استعمال کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد بھی ہے کہ کشمیریوں کی حق رائے دہی کے تھرو جو ہے وہاں پر فیصلہ کیا جائے. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل کوئی راستہ بیچ کا نکالنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تھرو جو ہے حکومتیں چینج ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ بیٹھ کے کوئی بیچ کا کوئی ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ ان کی سیٹیں کس حد تک جو ہیں کم کی جائیں، کیسے کم کی جائیں. یہ نہ ہو کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حق رائے دہی سے محروم ہو جائیں اور پھر انڈیا کو جو ہے وہ اس میں اپنا فعال کردار ادا کرے اور اس کے اندر انٹرفیئرنس کرے اور وہ کہے کہ جی انہوں نے تسلیم کر لیا اور اب مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے رہائشی ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، لیکن کوئی ایسا راستہ نکلے کہ وہی لوگ جو ہیں اس میں اپنا ووٹ شامل کریں. اپنا یہ نہ ہو کہ ان کی جس طریقے سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کے دیگر یہاں کے حکومت، وہ کہہ رہے ہیں سلیکشن نہیں چاہیے، الیکشن چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے. دیکھیں اس کو منصفانہ تو بنایا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی جس کو منصفانہ تو کیا جا سکتا ہے، شفافیت تو لائی جا سکتی ہے. چلیں بالکل ٹھیک میڈم، آپ کا اوپینین آ گیا. میں یہ انجینئر صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انجینئر صاحب، ویسے اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی کسی بھی صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ کی اسمبلی میں آزاد جموں و کشمیر کی مخصوص نشستیں رکھی جائیں، ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہ ہو، میری نالج میں پلیز اضافہ کیجیے گا، پاکستان کی کسی اسمبلی میں مہاجرین سیٹوں کے نام کے اوپر کیا کشمیریوں کو ہم سیٹس دیتے ہیں؟ انجینئر صاحب آپ کی نالج کے مطابق. جی میں پہلے تو 2 تصحیحات کر دوں سر پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ بجلی کا آزاد کشمیر میں ریٹ 3 روپے یونٹ ہے، 6 روپے منیمم. وہ لائف لائن کنزیومرز کے لیے سر پیک آورز میں 6 روپے ہوتا ہے سر. پیک میں کوئی 50% ابو ہے، 6 تب بھی نہیں ہے، لیکن 3 روپے یونٹ ہے وہ. اور وہ ناقابل یقین حد تک، یعنی یہاں پہ ہم 40-50 دے 250 ارب سبسڈی جاتی ہے سر. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ان کا ایسے ہے. دوسرا جو آپ نے ابتدائیے میں یہ بھی اس بات میں کہا، کبھی بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ مہاجرین میں سے نہیں ہوا. نشست. چلے تھینک یو. یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں موجودہ وزیر اعظم ہیں، یہ جو اس سے پہلے تھے پی ٹی آئی کے دور میں وہ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے دیکھ لیں، تمام کے نام آپ سردار، آپ نے میری تصحیح کا شکریہ. وہ سارے آزاد کشمیر کے حلقے سے الیکشن لڑ گئے. ٹھیک سر. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہاجرین کی وہ سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کو جو آپ تقابل کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک موقف اپنایا، کشمیر جو بنیادی طور پہ ہے، یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ٹوٹل کشمیر کا 5-6% ایریا ہے جو کہ آزاد ہوا تھا. باقی سارا جو کشمیر ہے وہ وادی ہے، وہ جموں کا علاقہ ہے، وہ لداخ کا ہے، جو کہ وہاں پہ مصائب برداشت کر رہے ہیں. ہندوستان کی جو ہیں وہ روز اذیتیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. اب ہوا یہ تھا کہ پاکستان نے کا مطالبہ یہ ہے، انٹرنیشنل موقف یہ ہے کہ ہمیں استصواب رائے کی جو ہے وہ کرایا جائے، جس میں جموں کے، وادی کے، لداخ کے اور آزاد کشمیر کے لوگ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے اپنے مستقبل کا تعین وہ کریں. یہ پاکستان کا موقف ہے. اور بھارت کا موقف یہ ہے کہ وہ جو جموں کے لوگ ہیں یا وادی کے لوگ ہیں وہ بھارت کے شہری ہیں، لہٰذا پاکستان کا یہ کوئی حق نہیں ہے. اب ہم ان سے رائٹ ٹو ووٹ، یعنی یہ جو تمثیلی ان کے لیے نشستیں رکھی گئی ہیں، جموں کے مہاجرین جو کہ لٹے پٹے اس وقت وہاں سے آئے تھے جنگ کے دوران میں، کہ جنہوں نے ایکچولی مصائب ہجرت کی وادی کے، یہ ان کی نشستیں ہیں. اور ان کی تعداد اتنی کم بھی نہیں ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ تو صرف جموں کے مہاجرین ہیں. تو اگر ہم اپنے ہاتھ سے ان کا حق نمائندگی سے انٹرنل الیکٹوریٹ میں محروم کر دیں گے تو پھر ہمارا وہ کیس مقدمہ جو بین الاقوامی عدالت میں ہے، جو اقوام متحدہ میں ہے، جس کے خلاف بھارت ہرزہ سرائی کرتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے اس کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں پہ پنجاب میں سندھ کی سیٹیں رکھ دیں یا سندھ میں پنجاب کی رکھ دیں. یہ بنیادی طور پر اس مقدمے کے حوالے سے ہے کہ ہم نے ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں یہ مہاجرین. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہو بھی جائے گا،
38 में से 35 मुतालबात उनके तस्लीम हो चुके थे एक्शन कमेटी के। इस मुतालबे में एक टेक्निकल हेज जो भी है, सीटें चले कम की जा सकती हैं, यानी 6 के बजाय 4 की जा सकती हैं अगर उनको कोई एतराज़ है। लेकिन इस वक्त चूँकि वो असम्बली अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुकी है, राइट सर, तो टेक्निकल आईनी तरमीम कराना, और सुप्रीम कोर्ट का वो जो कल परसों फैसला आया उनका, उसमें उन्होंने कहा है कि ये इख्तियार असम्बली के पास है और आईनी तरमीम असम्बली से नहीं कराई जा सकती अगर असम्बली मुद्दत ख़त्म कर चुकी हो। तो हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इलेक्शन के बाद जो असम्बली आएगी वो इस पर देख लेगी। लेकिन एक दो बातें और मुझे ये इसलिए कि ये क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। ये जो कह रहे हैं ना कि ये सिलेक्टेड नहीं होते, ये वोट लेते हैं पूरे उस इलाके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूँकि इलेक्शन इतना मुश्किल होता है जो पाकिस्तान में महाजरीन की सीटें, ये कम्पैक्ट हल्का नहीं होता। मसलन सूबा बलोचिस्तान पूरे में जो महाजरीन है वो शायद एक हल्का है, तो अब वो टेक्निकली किसी के लिए इलेक्शन लड़ना या सिलेक्ट होना मुमकिन नहीं होता। वो सियासी जमातों के टिकट पे इलेक्शन होता है। और आप अगर देखें ये जितना ये जो अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में बना था, ये इससे पहले यानी जो इल्जाम लगाया जाता है हुकूमतों की अखाड़ पछाड़ में, उसमें जो आज़ाद कश्मीर के अंदर के मेंबर्स हैं उनका तो कलीदी किरदार होता है। लेकिन आप इन मेंबर्स को जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, तो उनका किरदार आप अगर वो उसको एनालाइज भी कर लें, जिस तरह वो वज़ीर आज़म सर, कता कलामी की माजरत सर, वक्त की कमी, आई एम सो सॉरी सर। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन सर। मेरी क्योंकि काफी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, देखें अगर 38 नुकात थे तो कहते हैं 35 नुकात उनके एक्सेप्ट हुए, और ये उनके नुकात देखें तो मेरा ख्याल तमाम वो नुकात हैं जो पाकिस्तान के हवाले से आप डिस्कस कर चुके हैं। हम भी यही मराद की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि आटा सस्ता होना चाहिए, हम भी कहते हैं बिजली सस्ती होनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं इस टाइम इन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं जहाँ पे पाकिस्तान है। अगर उन्होंने कोई मुतालबा है तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल सीट के बारे में मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। अगर एनएससी अवार्ड पे यही लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 160 आर्टिकल को आप एनहांस कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते, तो आज बैठ गए हैं ना, आज पंजाब भी दे रहा है, सिंध भी दे रहा है, तो हर चीज का हल मुज़ाकरात है। अगर आपने कोई इन सीट के हवाले से अमेंडमेंट भी करनी है तो वो मुज़ाकरात 38 में अगर 35 मुज़ाकरात से हल हो गए तो हल हो रहे। फिर आप ये कहते हैं, कमर साहब कहते हैं कि ये सीटें जो पाकिस्तान में हल्के फैले हुए हैं। देखना ये है, जब भी डिलिमिटेशन जाते हैं किसी इलाके के पाकिस्तान में तो उसकी पूरी आबादी देखी जाती है। उनका मुतालबा ये है, मराहत बहुत जा रही हैं और ये मराहत जो लोगों पे खर्च होनी चाहिए वो भी देखना चाहिए कि किस इलाके में कितना वोट है, कहाँ पे 500-600 वोट भी है। तो अगर ये चीजें मुज़ाकरात से हल हों, आज ईरान और भारत के दरमियान भी तो मुज़ाकरात की चीज हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि 38 नुकात में 35 मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। तो वो ये 20 सीट के हवाले से, 12 सीट के हवाले से इतनी तेजी क्या हो गई है? कहते हैं हम फिर मकाम को मिलते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम किस लिए मिल रहे हैं तुम्हारी बात, वो मुतालबात भी आपके सामने है। तो कुछ चीज का फायदा उठाना ही है, प्राप्ति बार तो उन्हें लड़ना है। उनको पता है कि हम मारते हक में डिफीट हुई है, तो और आपका गिलगित बल्तिस्तान हम अफोर्ड नहीं कर सकते बीइंग प्रो पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं अमेरिका इजराइल जंग के हवाले से। इस जंग के अंदर जहां एक तरफ इजराइल का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है, वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी मुज़हका खेज चेहरा बेनकाब हो गया है। उनकी बातों पर अब लोगों को एतबार नहीं रहा। जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर के ऊपर ही बताया कि हमारे बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपाची हेलीकॉप्टर को ईरान ने गिरा दिया है, लेकिन हमारे पायलट्स जो थे हेलीकॉप्टर के वो महफूज रहे। तो दुनिया परेशान हो गई कि ये कैसा हेलीकॉप्टर पे हमला था जहां पायलट भी बच निकला, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कमाल ये हुई कि साबिका CIA एजेंट्स ने खुद आके मीडिया के ऊपर ये बयान देना शुरू कर दिया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी हेलीकॉप्टर पे अटैक किया जाए और वो तबाह हो जाए और उसके पायलट्स बच निकलें। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी फनी। जिसके बाद हमने देखा कि जंग शुरू हो गई और फिर सूरत हाल मजीद सीरियस होने लगी। नियाज़ी साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरा अपाची हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया ईरान की जानिब से, और फिर CIA का साबिका एहलकार आके कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर पे कोई ड्रोन आके टकराए और वो हेलीकॉप्टर तबाह हो जाए और पायलट्स भी जिंदा बच जाएं, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात अब बेनकाब हो गए हैं, मुज़हका खेज हैं, देयर फनी सर?
میرا خیال ہے کہ ان کی ہر اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے صبح اور ہوتی ہے شام اور ہوتی ہے, تو ان کی تو ہر اسٹیٹ میں مذاکرہ خیز ہمیں لگ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہوگی جس طریقے کہا کہ جی وہ حملہ ہو گیا, بعد میں اسٹیٹمنٹ آئی کچھ اور ہو گیا, اور پھر تو جنگ ان کی شروع. اسٹیٹمنٹ تو ویری کر رہی ہیں, اور ٹرمپ سے تو کچھ بھی ایکسپٹڈ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایسی دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک, ہمیں یہی لگ رہا ہے جو آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہی ہے. بالکل ٹھیک. شاہدہ رحمانی صاحبہ, میڈم آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات مضحکہ خیز ہیں کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائے اور پائلٹ بچ جائے؟ دیکھیں بالکل, یہ تو ان کا اپنا CIA خود بتا رہا ہے, ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ خود بتا رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. اور ٹرمپ کی باتوں کو تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا, بالکل جس طرح یقین سے نیازی صاحب نے بھی کہا کہ صبح کچھ شام کچھ, اور سارے ان کا کیریکٹر ہی فنی ہے, اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اس میں کہیں پر بھی کوئی وزن نہیں. ایک بڑے ملک کا سربراہ اگر اس طرح سے بات کرتا ہے, اس طرح حملے کا جواز بناتا ہے, اور ابھی بھی آپ نے جس گزشتہ فیب سے لے کے آج تک جو بات ہو رہی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات پہ آ رہے ہیں, اسی کے آڑ میں پھر وہ حملے کر دیتے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ کہتے ہیں. تو ان کی تو بات کو اب میں سمجھتی ہوں دنیا میں کوئی بھی سیریس نہیں لیتا, اور یہ فنی کیریکٹر ہے, بس یہ بدقسمتی ہے عوام کی کہ اس طرح کے لوگوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے. ویل سیڈ میڈم, تھینک یو فار سیئنگ سچ گریٹ ورڈز. انجینئر صاحب, آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کریڈیبلٹی آج بچی ہے نہیں بچی ہے, اور کیا ان کے بیانات مضحکہ خیز ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ جو بچی ہوئی تھی اس میں تو شاید کوئی مزید جو ہے وہ واقعہ ہوا وہ تفریق, لیکن وہ پہلے ہی جو ہے وہ بچی ہونے کے حوالے سے کافی چیزیں تھیں پچھلے عرصے میں. یہ تو ایک واقعہ ہیلی کاپٹر کا ہوا, گو کہ ہیلی کاپٹر کا جیسے یہ ابھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہے. ہمارے سامنے کئی واقعات ہیلی کاپٹر کی تباہی کے ہوئے, اس میں پائلٹ بچ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی, لیکن بہرحال اگر ان کے CIA کہ خود لوگوں نے کہا ہے تو وہ پھر یقیناً وہ ہوگا ایسی چیز. میں اس پہ زیادہ ٹیکنیکل چونکہ رائے نہیں دے پاتا, لیکن بہرحال کریڈیبلٹی کے حوالے سے میرے وہی جملے کہ جو بچی ہوئی تھی اس میں شاید مزید کمی. اور کیا ہمارے ملک کی لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہے جو میرے تینوں مہمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہی؟ کیا شہباز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں, جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ اس میں شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس میں اپنے مفاد کو دیکھا جاتا. دیکھیں پاکستان نے اس چیز سے کتنا گین کیا, پاکستان کی آج جو پوزیشن ہے, پاکستان نے کیئرفلی اس بیلنس کو مینٹین بھی رکھا ہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ سر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں کے علاوہ ہم نے چلیں تھوڑی بہت عزت کما لی, لیکن پاکستانیوں کے لیے ہم نے کیا گین کیا؟ دیکھیں, میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان آج امریکہ ورسز ایران بھی دیکھیں, چاہے وہ تعریفوں کے ذریعے ہوا یا جس طریقے سے بھی ہوا, لیکن اگر اس پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو آج دنیا پوری پاکستان کی پالیسی کی توصیف کر رہی ہے, ایکنالج کر رہی ہے, اور پاکستان نے چائنا کے ساتھ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بیلنس کو بھی کامیابی سے برقرار رکھا ہے. اور جو اس وقت دو متحارب ملک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں گوارا کرتے, ان کو بٹھایا بھی ہے, اور آج بھی دونوں ممالک کا اعتماد پاکستان کو حاصل ہے, ایران کا بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا بھی. اسی طرح جو خلیجی ممالک ہیں جن پہ اس وقت حملے ہو رہے ہیں ان کا بھی, اور پھر ایران کا بھی. تو اس لیے پاکستان نے یہاں پہ لوزر نہیں ہے, پاکستان تو گینر ہے, چاہے جس طریقے سے بھی ہوا. لیکن آپ الٹیمیٹ ریزلٹس کو دیکھیں, اگر ہم اس طریقے سے شروع کریں گے شخصیات کو ڈسکس کر کے, وہ ہم انفرادی طور پر ضرور کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہیں جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ کمرال الاسلام صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, نیاز اللہ نیازی صاحب, سارے مہمانوں کا شکر گزار ہوں. ویورز, ہیلی کاپٹر کریشز کی تاریخ اٹھا لیجئے, آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ جب وہ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں, لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تب بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. لیکن جب کسی ہیلی کاپٹر پہ اٹیک ہوتا ہے, کسی ڈرون سے, کسی میزائل سے, تو بچنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی ثابت کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کے تھرو دوبارہ جنگ شروع کر دیا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد ہم پہ جنگ مسلط کر دی تھی. تو یہ انڈیا ہو, ڈونلڈ ٹرمپ ہو, نیتن یاہو ہو, جنگی جنون دنیا کے ان لیڈروں پہ سوار ہے, اور نہ لبنان میں, نہ غازہ میں, نہ کہیں اور یہ جنگ بند ہو رہی ہے, نسل کشی بند ہو رہی ہے. ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے دنیا کس طرف جاری ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو دیر بھی ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا ویورز, اللہ تعالیٰ اس بجٹ کو پاکستان کے لیے آسان بنائے, آمین کہیے میرے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.